پاکستان اور امریکہ ایک نئے بندھن میں جڑ رہے ہیں. ایک بڑا اسٹریٹجک ریسیٹ ہو رہا ہے. ایک ایسا لمحہ آ گیا ہے جو اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات کو نئی ڈائریکشن دے گا. آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ تاریخ ساز پیش رفت امریکہ میں جاری ہے، جہاں فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اپنے 5 روزہ دورے کے آخری مرحلے میں موجود ہیں. وہاں پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ میں ایک نیا باب تحریر ہو رہا ہے. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، جنہوں نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ایک انتہائی غیر معمولی خصوصی دعوت پر وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں لنچ پر مدعو کیا ہے اور اپنی کابینہ کے کلیدی اراکین کو بھی اس لنچ میں شرکت کی دعوت دی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی عام پروٹوکول نہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی پاکستانی چیف آف دی آرمی سٹاف کو امریکن پریزیڈنٹ باضابطہ طور پہ دعوت دے اور ان کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کرے اور وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں دونوں کے لیے ایک ساتھ لنچ کا اہتمام ہو. یاد رہے کہ واشنگٹن پہنچنے پہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سب سے پہلے سینٹ کام کے چیف جنرل مائیکل کوئرالا کی دعوت پر ٹیمپا فلوریڈا پہنچے تھے، جہاں انہیں کلیدی امریکی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ریجن کی صورتحال، کاؤنٹر ٹیررزم اور پاک امریکہ ڈیفنس ریلیشنز پر طویل سیشنز ہوئے. واشنگٹن میں بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پینٹاگن میں امریکی ملٹری لیڈرشپ، اس کے علاوہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ہوسٹ میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں بلکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسیت اور ملٹری اور انٹیلیجنس لیڈرشپ شامل ہے. امریکہ میں جنرل عاصم منیر کی ملاقاتیں خصوصاً بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سگنل ہے، ایک واضح اشارہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی اکنامک اور اسٹریٹجک تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے. You have a meeting today with the Pakistani Army Chief of Staff. What are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج تک پاکستان کے کسی بھی آرمی چیف نے امریکہ کے صدر کے اسپیشل دعوت پر وائٹ ہاؤس کا دورہ نہیں کیا. ویسے امریکہ میں پاکستان کے کئی آرمی چیفز نے دورے کیے ہیں، انہوں نے یو ایس ملٹری لیڈرشپ سے ملاقاتیں کی ہیں، انہیں ملٹری اعزازات بھی ملے ہیں، مگر جنرل عاصم منیر کا آرمی چیف بننے کے بعد یہ دوسرا دورہ واشنگٹن ہے. اس سے پہلے وہ دسمبر 2023 میں امریکہ گئے تھے، لیکن اس دورے کی نوعیت قطعی غیر متوقع، ان پریسیڈنٹڈ اور اسپیشل ہے، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی آرمی چیف کو خود امریکن پریزیڈنٹ نے وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا. اور یہ کوئی شمبے کی بات نہیں کہ اس دورے کی خبر عام ہوتی ہی بھارتی حکومت اور میڈیا میں آہو بکا مچ گئی. ایسا لگا بھارت کی گودی میڈیا کے دم پر کسی نے پاؤں رکھ دیا ہو. Field Marshal Asim Munir has got an invite, not from iron brother China, not from Islamist buddy Turkey, but from the United States. Trump's generals are singing praises of Pakistan. General Kurila called Pakistan a phenomenal counter-terrorism partner. American support for Pakistan is not just political, it is rooted in their security infrastructure. Presidents may come and go, but US generals want a relationship with Pakistan. As for the US, India needs a rethink. We have expanded trade and defense ties. If the US still cannot understand India's concerns, then questions need to be asked. Is this a reliable partner? Or is it an opportunistic partner? دلچسپ بات یہ ہے کہ کینیڈا میں G7 سمٹ کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات شیڈول تھی، لیکن بہت حیرت کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے ملاقات کیے بغیر کینیڈا کا اپنا دورہ مختصر کر کے واشنگٹن واپس چلے گئے. بظاہر امریکہ نے بھارت کی فیس سیونگ کا اہتمام کیا اور آج بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ منگل کی رات پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی 35 منٹ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. بلا شبہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان خوشگوار سیاسی اور سفارتی تعلقات کی پیش رفت پاک بھارت کانفلکٹ کے بعد نمایاں ہوئی.
یہ اسٹریٹجک ریسیٹ اس وقت ہو رہا ہے جب 4 روزہ بھارتی پاکستانی مدبیڑ میں پاکستان نے واضح ملٹری کامیابی حاصل کی۔ اسی کانفلکٹ کے پس منظر میں پچھلے 1 ماہ کے دوران پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کے سعودی عربیہ، UAE، ترکیہ، آذربائیجان اور تاجکستان کے دوروں میں بھی دوست ممالک کی گرم جوشی اور انٹرنیشنل پذیرائی ماضی سے بہت زیادہ نظر آئی۔ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کی بے پناہ عزت افزائی گلوبل پریسٹیج میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی بھارت کو جنگ میں شکست دینا ہے۔ ابھی 5 ہفتوں پہلے ہی کی بات ہے جب پاکستان ایئر فورس کے سامنے انڈین ایئر فورس کی پسپائی ہوئی، جس کے بعد بھارت نے امریکہ کی طرف دیکھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انٹرمیڈیشن کے بعد سیز فائر ہوا، اور یہ سب کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذاتی کوششوں سے ممکن ہوا۔ اس وقت سے اب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی اعلانیہ کم از کم 8 بار تعریف کی ہے، پاکستان کو ایک اہم دوست اور ایلائی قرار دیا ہے، اور بھارت کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو بائی لیٹرل ایشو ہونے کا نیریٹو ختم کر کے بحیثیت تیسرے فریق میڈیشن کی پیشکش کی۔ Pakistan is some excellent people and some really good, a great leader. Pakistan, they would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to be soon negotiating with Pakistan. I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both. اسلام آباد اور واشنگٹن کے 78 ایئر خارجہ تعلقات کی تاریخ میں شاید ہی کسی امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی اتنی تعریف کی ہوگی جتنی محترم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی۔ پاکستان کی مدح سرائی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ عالمی شہرت یافتہ امریکن نیوز پیپر نیو یارک ٹائمز نے بھی فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور انہیں مرد آہن قرار دیا، جس پر بھارت میں سوگ کا عالم دیکھا گیا۔ اس سے پہلے انڈیا میں اس وقت بھی رونا مچ گیا تھا جب امریکی سینٹ کام کے چیف جنرل مائیکل کورالا نے پاکستان کو فینومینل پارٹنر قرار دیا تھا۔ ISIS Khorasan, perhaps one of the most active in trying to do external plots globally to include against the homeland, through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him, I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. So we are seeing Pakistan, with limited intelligence that we're providing them, go after them using their means to do that. And we're seeing an effect on ISIS Khorasan. And they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. اب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کو اسٹریٹجک اور اکنامک مفادات کے پس منظر میں دیکھنا لازمی ہوگا۔ ان میں پاک بھارت سیز فائر کے بعد ریجنل سیکیورٹی کا مستقل فریم ورک بن سکتا ہے، مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کا ایک روڈ میپ تیار ہو سکتا ہے، ایران کی جنگی صورتحال میں اسٹریٹجک تعاون پر بات ہو سکتی ہے، افغان سرحدی علاقوں سے پاکستان میں دہشت گردی کی روک تھام کی نئی اسٹریٹجی بن سکتی ہے، اور پاکستان میں معدنی وسائل یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی کان کنی کے شعبے میں سرمایہ کاری اور کرپٹو ٹریڈنگ کی ڈیل شامل ہے۔ آپ کے شاید علم میں ہو یا نہ ہو، مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے نام سے امریکہ میں کرپٹو کرنسی کا بلینز ڈالر کا پروجیکٹ چل رہا ہے، جس میں ٹرمپ فیملی کے 60% شیئرز بھی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ کے مڈل ایسٹ کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کے بیٹے زیک وٹکاف ٹرمپ کے کرپٹو بزنس کو چلا رہے ہیں۔ اس کمپنی کا کوائن صرف 1 ماہ میں دنیا کا 5واں بڑا بٹ کوائن بن چکا ہے۔ اپریل میں زیک وٹکاف نے اسلام آباد میں آ کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت اہم آفیشل سے ملاقات کی، اور ان کے ساتھ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل نے نایاب معدنیات، کرپٹو فریم ورک اور اس پہ انویسٹمنٹ کے بہت کلیدی ایگریمنٹس کیے ہیں، جس کے بعد پاکستانی حکومت نے کرپٹو قومی ڈیجیٹل پالیسی کا اس کو حصہ بنایا ہے، اور بلال بن ثاقب کو پاکستان کی کرپٹو کونسل کا چیف ایگزیکٹو آفیسر
اور پرائم منسٹر کا ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے۔ یہ تمام معاملات اپنی جگہ، جو بات بہت اہم ہے وہ یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے اکنامک ایجنڈے کا سینٹر فوکس پیوٹ بلوچستان میں گولڈ اور کاپر کا ریکوڈک پروجیکٹ ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے ان ڈیولپڈ معدنی ذخائر میں سے ایک ہے۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنی بیرک گولڈ نے ریکوڈک پر کام شروع کر دیا ہے۔ اب توقع ہے کہ پاکستان گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے منرل بیلٹس میں امریکن کمپنیز کو انویسٹمنٹ کی دعوت دے رہا ہے۔ There was a very successful minerals and mining conference, and the US delegation was there in full force. And US has been very clear in terms of them wanting to have access to rare earth and some of these minerals. And I do think we can talk on a larger canvas with the US than just the narrow trade commerce discussion. یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ واشنگٹن صرف اسٹریٹجک ریسیٹ اور سیکیورٹی کوآپریشن اور معدنی وسائل میں امریکہ کی انویسٹمنٹ تک لمیٹڈ نہیں ہوگا، بلکہ اس دورے میں پاکستان کی جانب سے IMF پروگرام میں ریلیف کے لیے امریکی سپورٹ کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس دورے کے بعد امریکی فن ٹیک اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کمپنیز کو پاکستان کی ابھرتی ڈیجیٹل اکانومی میں لایا جا سکتا ہے، جبکہ جواب میں امریکہ کاؤنٹر ٹیررزم اور ریجن میں اپنی اسٹریٹجک موجودگی کے لیے پاکستان سے تعاون کی ایک نئی دنیا شروع کر رہا ہے، ایک نئی ابتدا ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، درست سمجھ رہے ہیں۔ میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے بدلتے اکنامک اور اسٹریٹجک تعلقات کا ایک اہم فیکٹر بیجنگ بھی ہے۔ جیو پالیٹکس کے منظرنامے میں امریکہ پاکستان کے معدنی ذخائر کو صرف تجارتی مفادات کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ امریکہ چین کے حوالے سے اس خطے میں ایک پیرالل اسٹریٹجک پوزیشن بھی بڑھا رہا ہے۔ چین پہلے ہی سی پیک کے تحت پاکستان میں $64 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر چکا ہے، مگر اب لگتا ہے کہ امریکہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ پارٹنرشپ کے لیے ایک پیرالل سپیس تلاش کر چکا ہے۔ خاص طور پہ سونے، تانبے، ریئر ارتھ اور لیتھیم جیسے شعبوں میں امریکن کمپنیز پاکستان میں مائننگ میں بہت انٹرسٹ لے رہی ہیں۔ اس انتہائی اہم ویلاگ اور اس گفتگو کے اختتام میں ایک بار پھر میں کہوں گا کہ ریاست پاکستان کی فیصلہ سازی میں عملی طور پہ مضبوط ترین شخصیت یعنی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کوئی معمول کی سفارتکاری نہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بننے کے بعد پینٹاگن یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس نے انوائٹ کیا، اور ایک ایسے موقع پر یہ دعوت دی گئی جب پاکستان کے پڑوس ایران میں ایک جنگ چل رہی ہے اور 5 ہفتے پہلے ہی پاکستان نے اپنے پڑوسی ملک بھارت کو ایک جنگ میں شکست دی ہے، اور پاکستان ڈیفنس اور اسٹریٹجک اعتبار سے ایک گیم چینجر بن کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ نہ تو کولڈ وار کا زمانہ ہے اور نہ ہی 9/11 کے بعد کی صورتحال ہے، مگر امریکہ کو ساؤتھ ایشیا میں ایک ایسا مضبوط مقام درکار جو بیجنگ کے اثر سے پاک ہو، جبکہ پاکستان کو اکنامک ریکوری کے ایک مضبوط سہارے اور ایک نئی اسٹریٹجک آئیڈینٹی کی ضرورت ہے۔ یہ امریکہ کے ڈیل میکر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک نئی صف بندی کی ابتدا ہے۔ اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان کوئی لانگ ٹرم اکنامک اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم ہوتی ہے تو یقیناً یہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان امریکہ کے تعلقات اس تاریخی ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم براہ راست جائیں گے واشنگٹن ڈی سی، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ میں پاکستان کے سینئر ترین صحافی، پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بہت ہی تجربہ کار، بہت ہی باخبر، پاکستان کے بہت معزز صحافی ہیں اور تجزیہ کار بھی، جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کی 30-35 سال سے آپ واشنگٹن ڈی سی میں پاک امریکہ تعلقات کو کور کر رہے ہیں، امریکہ کو کور کر رہے ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے ایک غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے نا کہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس براہ راست تو ہوسٹ کر رہا ہو کسی بھی آرمی چیف کو، اور پھر اس کا بھی پروفائل بھی یہ کہ ان کو کیبنٹ روم میں لنچن میٹنگ کے لیے بلایا جائے، دوسرے کیبنٹ کے لوگوں کو بھی بلایا جائے۔ ہر لحاظ سے یہ ایک موسٹ ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے نا۔ جی خان صاحب، آپ نے بالکل درست کہا۔ میں صدر کلنٹن کے زمانے سے یہ کور کر رہا ہوں وائٹ ہاؤس وغیرہ کو، اور میرے خیال میں تو جب سے اب تک، اور شاید امریکہ میں ماضی قریب میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امریکی صدر نے سرونگ آرمی چیف کو اس طرح بلایا ہو، اور اس طرح باضابطہ میرا جہاں تک میری اطلاع ہے کہ یہ صرف 1-on-1 میٹنگ نہیں ہوگی، ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ
ISI کے سربراہ بھی ہیں, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن بھی ہیں, محسن نقوی صاحب بھی ہوں گے, اور شاید ہمارے سفیر بھی ہوں. ادھر سے بھی ممکن ہے کہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں, چونکہ وہ اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, تو وہ شریک ہوں گے. وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں تو وہ بھی شریک ہوں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یونیک انپریسیڈنٹڈ میٹنگ ہے. اب تک کا جو وزٹ رہا ہے یہ, جس میں کہ پہلے تو ایک یہ خبر آئی تھی, کیونکہ اس وزٹ کے حوالے سے آفیشلی جو ہے وہ واشنگٹن سے یا پاکستان سے جو ہے وہ کوئی آفیشیل کمیونیکے نہیں سامنے آیا تھا, لیکن یہ خبر آ رہی تھی کہ وہ جو US 250 ایئرز اینیورسری پہ ملٹری پریڈ ہے وہ اس کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے. مگر آبویسلی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ کہ اس قسم کا کوئی وہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ میجر یہ اسٹریٹجک لیول کی وزٹ ہے جو کہ شروع ہوا ہے ٹیمپا میں سینٹ کام کے ہیڈ کوارٹر سے, جہاں پہ سینٹ کام چیف جنرل کرالا نے ہوسٹ کیا جنرل عاصم منیر کو. پھر وہاں بڑی لمبی میٹنگز ہوئی ہیں, ڈائلاگز ہوئے ہیں, اور اس کے بعد سے جنرل عاصم جو ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں, وہ ان کی امریکن لیڈرشپ سے پینٹاگن میں اور دوسری جو نیشنل سیکیورٹی لیڈرشپ ہے بہت ایکسٹینسو ڈائلاگ ہوئے ہیں. آپ کی کیا خبر ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, بلکہ مجھے حیرت ہے کہ پاکستان میں کیوں اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہ پریڈ میں شریک ہوں گے, کیونکہ سفارت خانہ جو ہے یہاں پہلے دن سے کہہ رہا تھا, جب بھی ان سے جو بھی جرنلسٹ پوچھتا تھا وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں وہ تو اس وقت یہاں موجود ہی نہیں ہوں گے, اور وہ آئے بھی پریڈ کے ایک دن بعد ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہ پاکستان بھارت کا مقابلہ چل رہا تھا کہ کس کو بلایا اور کس کو نہیں بلایا, اس لیے دونوں ملکوں میں, خاص طور پہ انڈیا میں خبر بہت ہائی لائٹ ہوئی کہ پاکستان کے آرمی چیف کو پریڈ میں بلایا گیا ہے. پھر وائٹ ہاؤس کو وضاحت بھی کرنی پڑی کہ انہوں نے کسی بھی غیر ملکی ڈگنیٹری کو نہیں بلایا ہے اس پریڈ میں, مگر ہمارے ہاں خواہ یہ بات ہائی لائٹ ہوتی رہی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو ابھی ایک اور چیز آپ نے دیکھی کہ جنرل عاصم منیر کے پہنچنے سے پہلے سینٹ میں اپنی بریفنگ میں سینٹ کام چیف نے پاکستان کی بہت زیادہ تعریف کی, اور پاکستان کو ایک فنامنل کاؤنٹر ٹیررزم کے اس میں ایک فنامنل پارٹنر قرار دیا. اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ذرا تھوڑا سا اگر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو صدر ٹرمپ کو مجھے یہ لگتا ہے جو یہاں واشنگٹن میں محسوس ہوتا ہے کہ اس بات کا احساس ہوا ہے, یعنی ٹرمپ انتظامیہ کو, کہ بھارت سے قریبی تعلقات بالکل درست ہیں, اور مودی صاحب کو نے سب سے پہلے وزٹ کے لیے بلایا یہاں وائٹ ہاؤس میں. مگر ساتھ ساتھ یہ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو سارا ارینجمنٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا میں, یعنی افغانستان وغیرہ کے حوالے سے, اس میں پاکستان کی بھی ایک کلیدی حیثیت ہے, اور پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اگنور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, پاکستان کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2-4 ریکویسٹ کی کچھ لوگوں کو پکڑنے میں, مدد مانگی, جو پاکستان نے مدد فراہم کی, اس سے بھی ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہاں. پھر بھارت سے ڈیل کرتے ہوئے ان کو احساس ہوا کہ بھارت وہی باتیں مانتا ہے جو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے. مثلاً ان کے کہنے کے باوجود روس سے انہوں نے تعلقات اپنے ویسے ہی رکھے, چین سے اس حد تک نہیں گئے جس حد تک چاہتے تھے, لڑائی نہیں مول لی. اسی طرح افغانستان میں ایک اسٹیج ایسی بھی آئی جب ٹرمپ کے فرسٹ ٹرم میں انہوں نے چاہا تھا کہ فوجی طور پہ بھی بھارت افغانستان میں مدد کرے امریکہ کی, وہ بھی نہیں ہوا. تو ان حالات میں ان کو احساس ہوا کہ چین بھارت کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ, مگر پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہت ضروری ہیں, اس کی ایک اہمیت ہے. اور خاص طور پہ افغانستان میں ایران سے بارڈر ہے اور چین سے بارڈر ہے, تو پھر یہ خدشہ بھی بار بار یہاں تھنک ٹینک میں میڈیا میں آتا رہا کہ اگر پاکستان کو زیادہ پش کیا گیا تو پاکستان چین کے کیمپ میں زیادہ ڈیپ چلا جائے گا اور یہ امریکہ کا نقصان ہوگا. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک اور چیز جو بہت اسٹرائکنگ تھی وہ یہ کہ جیسے ہی یہ ملٹری کانفلکٹ شروع ہوا پاکستان اور بھارت کا, تو اس میں بڑا بیلنسڈ اپروچ رہی امریکن گورنمنٹ کی, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی,
اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیسے کہ ہم نے کاؤنٹ کیا 8 موقعوں پر اس جنگ کے دوران پاکستان کو اپنا بہت قریبی دوست، ایک اچھا اسٹریٹجک ایلائے اور بالکل ہم پلہ بھارت کے رکھا، اور جس پہ ظاہر ہے کہ بھارت میں بڑی پریشانی ہوئی، پھر پورا انہوں نے کریڈٹ لیا سیز فائر کا، پھر انہوں نے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بات چیت کی بات کی، میڈیشن کی بات کی، اور آپ نے دیکھا جس میں بھارت میں بڑی کھلبلی مچ گئی، اور وہ اب کھلبلی برقرار ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو ورڈز ہیں، جو باتیں کی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جس میں خاص طور پہ کہ پاکستان کے حوالے سے اس کی امپورٹنس، اور پھر یہ کہ اب کشمیر کا ایک مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، اس میں ان کی ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے، یہ اس کا آپ کو آگے ڈاؤن دا روڈ کیا نظر آ رہا ہے مستقبل؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ تو بیلنس سے زیادہ ہے، بلکہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا سا پرو پاکستان ٹلٹ ہے، اور اسی وجہ سے بھارت بہت پریشان ہے۔ مثلا یہ کہ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ گزشتہ 20 سال میں واشنگٹن ہو یا نیو یارک میں اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر ہو، وہاں کشمیر کی اب بازگشت نہیں ہوتی تھی۔ صرف 2019 میں جب بھارت نے زبردستی مرج کیا تھا مقبوضہ کشمیر کو، اس وقت کچھ ہلچل ہوئی تھی، لیکن وہ بھی چند ہفتوں میں ڈائی ڈاؤن ہو گئی تھی۔ تو اب پہلی دفعہ اس طرح ہائی لائٹ ہوا، اور ہائی لائٹ کرنے میں پیش خود صدر ٹرمپ ہے، اور کل امریکی دفتر خارجہ میں بریفنگ میں ان سے سوال کیا گیا کہ کشمیر پہ صدر ٹرمپ نے پیشکش کی ہے میڈیشن کی کہ بھارت اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صدر ٹرمپ پیشکش کر سکتے ہیں، ہوپ کر سکتے ہیں، لیکن ماننا یا نہ ماننا تو اس ملک پہ ڈپینڈ کرتا ہے جس کو پیشکش کی گئی ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چونکہ امن پہ بلیو کرتے ہیں تو یہ کوشش کرتے رہیں گے۔ تو اس سے ایک بات نظر آتی ہے کہ بھارت نے جو ایک حملہ کیا تھا، اس حملے کی وجہ سے سچویشن تبدیل ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی ہے واشنگٹن میں اور دوسرے بین الاقوامی دارالحکومتوں میں کہ جو پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، تو وہ ہے۔ کشمیر میں ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت جو ہے ایک نیوکلیر جنگ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ تو اس کو روکنا چاہیے، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے تاکہ نیوکلیر جنگ نہ ہو۔ دوسری یہ احساس ہوا کہ بھارت اپنے آپ کو جتنی بڑی قوت سمجھتا ہے اتنی بڑی قوت نہیں ہے، اور بھارت نے اگر زیادہ ہاتھ پاؤں پھیلائے تو ساؤتھ ایشیا کے دیگر ممالک متحد ہو سکتے ہیں۔ مثلا اس طرح جو بنگلہ دیش میں ریئیکشن ہوا اور بنگلہ دیش پاکستان کے قریب آیا، سری لنکا ہے وہاں تشریف پائی جاتی ہے، نیپال ہے، تو ان کو امریکہ سے یہ بات نظر آ رہی ہے صاحب، اگر یہاں سے دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا میں خود بھارت کو بڑی ریزسٹنس ہے، لہٰذا ان حالات کی وجہ سے انہوں نے اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کی ہے۔ دیکھیے انور اقبال صاحب، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے ٹائمنگ کی، جو امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ جس وقت یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انتہائی کرٹیکلی امپورٹنٹ وزٹ ہو رہا ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، یہ وہی دن ہے جب کہ ایران اور اسرائیلی کانفلکٹ جو ہے وہ بہت ہی ڈیسائسو اسٹیج میں داخل ہو گیا ہے، بہت ہی ڈیسائسو مومنٹس ہیں، اور خیال یہ ہے کہ آئندہ چند دن اس حوالے سے بہت ہی ڈیسائسو ہوں گے۔ جو بھی اس کانفلکٹ کا پوسٹ ایران ہوگا اور جو وہاں پہ سچویشن ہوگی، آبویسلی کوئی بہت ہی اس وقت ملیٹریلی اور ڈیفنس کے حوالے سے ایران کی سچویشن کافی ویک ہے، اس میں بھی پاکستان کے رول کی اہمیت ہے نا، کیونکہ اتنا بڑا بارڈر ہے اور بردر کنٹری ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ بہت اہمیت ہے، یعنی دیکھیں نا، پاکستان پہلے تو افغانستان تھا، اس لیے کہ افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی۔ اب ایران میں جب بھی کوئی کسی قسم کی اگر افراتفری ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ پڑے گا۔ پھر پاکستان کی قربت کی وجہ سے پاکستان کا ایک رول ہے، نظر آتا ہے ساری دنیا کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ملاقات ہوگی صدر ٹرمپ سے ہمارے آرمی چیف کی، اس میں بھی ضرور گفتگو ہوگی ایران پر اور ایران کے حالات پر، اور اس میں پاکستان کے کردار پر بالکل اس پہ بات چیت ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب، ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے۔